اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، حج کے واجب ہونے کی شرائطوں میں سے ایک شرائط ہے استطاعت کا ہونا۔ اگر کسی انسان میں استطاعت ہو تو اس صورت میں اس کے اوپر حج واجب ہے۔ خود مستطیع ہونے کے لیے، استطاعت ہونے کے لیے بھی چند شرائط ہے۔ اگر یہ شرائط پائی جاتی ہو تو وہ مستطیع ہے، مستطیع شمار ہوگا۔ اگر یہ شرائط نہیں ہے تو اس صورت میں وہ مستطیع شمار نہیں ہوگا اور اس کے اوپر حج واجب نہیں ہوگا۔ مستطیع ہونے کے لیے کون کون سی شرائط ہے وہ اب ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ پہلی شرط ہے مالی توانائی رکھتا ہو، یعنی آپ سفر کے لیے جائیں تو سفر حج کے دوران آپ کے پاس اخراجات ہو، خرچہ ہو، سواری ہو، اور آنے جانے کے لیے اور کھانے پینے کے لیے خرچہ ہو تو اس صورت میں آپ کے اوپر حج واجب ہے۔ دوسری شرط ہے جسمانی توانائی ہو، یعنی آپ کے پاس قدرت ہو، جسمانی صحت و سلامتی ہو، جس سے راستے میں حج کے سفر میں آپ کے لیے ناقابل برداشت، ناقابل تحمل مشقت لازم نہ آتا ہو، عسر و حرج لازم نہ آتا ہو تو اس صورت میں حج واجب ہے۔ آپ کمزور ہے، بیمار ہے، راستے میں آپ نہیں چل سکتے ہیں، راستے میں آپ کے لیے ناقابل عرف کے مطابق ناقابل برداشت اگر مشقت اٹھانا پڑتا ہو تو اس صورت میں حج واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے راستہ کھلا ہو اور باامن ہو، یعنی راستہ بند نہ ہو۔ یعنی چند سال، مثال کے طور پر چند سال قبل کورونا کی وجہ سے کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ مکے میں آ جائے، حج کے لیے آ جائے۔ اس طرح کے اگر کوئی مسئلہ ہو کہ راستہ بند ہو، آپ کے لیے اجازت ہی نہ دے دے مکے میں جانے کے لیے، سعودی عرب میں جانے کے لیے، تو اس صورت میں حج واجب نہیں ہے۔ یا راستہ تو کھلا ہوا ہے لیکن باامن ہو، یعنی آپ کی جان، مال، عزت، آبرو کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو۔ آپ کی جان و مال کے لیے، آبرو کے لیے، عزت کے لیے اگر مشکلات ہو، حفاظت نہ ہو تو اس صورت میں بھی حج واجب نہیں ہے۔ چوتھی شرط ہے وقت کا وسیع ہونا، یعنی انسان مکے جائے اور وہاں پر مکے میں حج کے واجب اعمال کو انجام دینے کے لیے وقت ہو۔ یعنی مثال کے طور پر آپ مستطیع ہو جائے ذی القعدہ کے آخر میں یا ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو آپ مستطیع ہو جائے، پیسہ آ جائے، تو اس صورت میں آپ کے پاس وقت نہیں ہے حج کے لیے، یعنی پاسپورٹ بنانے کے لیے اور ویزا کے لیے اپلائی کرنے کے لیے اور ویزا آنے کے لیے وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ یعنی پاسپورٹ بنا کے، ویزا آ کے آپ وہاں پر جائے اور حج کے اعمال انجام دے دے، اس کے لیے وقت نہیں ہے تو اس صورت میں حج واجب نہیں ہے۔ پانچویں شرط ہے حج کے سفر کی مدت میں اپنے اہل و عیال کے اخراجات کو فراہم کرنے کی توانائی رکھتا ہو، یعنی آپ حج کے لیے گئے ہیں تو اس دورانیے میں، اس مدت میں آپ کے اہل و عیال کے لیے، گھر والوں کے لیے، جو آپ کے ماتحت ہیں، ان کے لیے کھانے پینے اور لباس وغیرہ چیزوں کو مہیا کر سکتا ہو تو اس صورت میں آپ مستطیع ہے، حج واجب ہے، ورنہ حج واجب نہیں ہے۔ چھٹی شرط ہے حج سے واپس آنے کے بعد زندگی کے اخراجات کو فراہم کر سکتا ہو۔ آپ حج کے لیے گئے ہیں، وہ پیسہ، وہ مال ہے، لیکن واپس آنے کے بعد اپنی زندگی گزارنے کے لیے یا اپنے جو اہل و عیال کے لیے، ان کے زندگی کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو مہیا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس نوکری نہیں ہے یا کوئی کاروبار نہیں ہے جس کی وجہ سے حج کے بعد آپ بہترین طریقے سے آپ کے یعنی شان کے مطابق زندگی گزار سکے، اگر کوئی یہ نہیں کر سکتے ہیں تو حج واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر حج سے واپس آنے کے بعد آپ کے پاس نوکری ہے یا آپ کے پاس مال و دولت ہے، کاروبار ہے، حج سے واپس آنے کے بعد زندگی کو گزار سکتے ہیں تو اس صورت میں حج واجب ہے، ورنہ حج واجب نہیں ہے۔ ساتویں اور آخری شرط ہے مغروض نہ ہو، یعنی اگر آپ مغروض ہے
یعنی فرماتے کہ چاہے وہ استطاعت آنے سے پہلے آپ مقروض ہے یا استطاعت آنے کے بعد آپ مقروض ہو جائے، ہر صورت میں پہلے قرض کو ادا کرنا واجب ہے۔ فرماتے ہیں چاہے وہ قرض ادا کرنے کا وقت آیا ہوا ہو یا نہ آیا ہو، چند سال بعد آپ نے قرض ادا کرنا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، پہلے قرض کو ادا کرنا واجب ہے، پھر اس کے بعد حج کے لیے جائیں۔ لیکن اگر آپ قرض کو ادا کرنے کے بعد بھی آپ مستطیع رہے تو اس صورت میں حج واجب ہے، ورنہ حج واجب نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔